وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کے نجات کے لیے اسلام پسند کیا ہے. اسلام کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی حیثیت کو سمجھنا لازمی ہے. انسان کی تخلیق کو تمام مخلوق کے تخلیق سے نرالا بیان کیا گیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کی تخلیق سب سے بہتر. انسان کو اللہ رب العزت نے خلیفے کا لقب دیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. انسان کی بہتری کی بنیادی چیز عقل کی کیفیت ہے، جو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر عقل کی کیفیت پیدا فرمائی. دوسری مخلوق میں بھی عقل ہے، لیکن انسان کے عقل کی تقاضا کچھ اور ہے. انسان کے عقل کی تقاضا ہے ارتقاء کرنا، بلندی پہ چڑھنا. جہاں کہیں اس کو ٹھہراؤ اسے آگے بڑھنا چاہے گا، اوپر چڑھنا چاہے گا. جتنا بھی کچھ اس کے پاس ہے اس سے زیادہ حاصل کرنا چاہے گا. یہ اس کے اندر کیفیت ہے. اور اس عقل کی تقاضا یہ بھی ہے کہ جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ اسی کا ہو جائے. اس میں یہ بھی ہے کہ جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بلکہ اسی کا ہو جائے. کبھی کبھی انسان ویسے تو عام طور پر بھائی بھائی سے حساب کرتا ہے، ماموں چاچو سے حساب کرتا ہے، لیکن کسی دوست کے ساتھ حساب ہی نہیں کرتا. پوچھنے پر کہے گا کہ وہی میرے سے حساب نہیں کرتا تو میں کیسے کروں. یعنی اس کی عقل کی تقاضا ہے کہ جو میرے سے اچھا سلوک کرے میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں. سمجھا؟ تو اس صورت حال کو سامنے رکھ کر اگر سوچا جائے تو انسان خود سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ میرے سے اچھا سلوک میرے اللہ نے کیا ہے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ اچھا سلوک میرے اللہ نے کیا ہے. اس لیے ہر انسان اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ اس نے بہت سارے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، میں بھی اس کو راضی کروں. اور انسان پر جب احسان ہوتا ہے تو جو سنجیدہ انسان ہے وہ اس احسان کو اتارنا چاہتا ہے. یہ عقل کی تقاضا ہے کہ اس احسان کو میں اتاروں.
کیونکہ احسان ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، میرے اوپر ایک بوجھ ہے، یہ اتارو، یعنی جس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ میں بھی ایسا سلوک کروں تاکہ وہ میرے سے خوش ہو جائے۔ اس بنیاد پر تمام مذاہب اللہ کو مانتے ہیں۔ مذہب کہا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ کے وجود کا قائل ہو۔ تو اس بنیاد پر ہر ایک مذہب میں حلال حرام جائز ناجائز پاک پلیت یہ ساری چیزیں ہیں، اور ہر ایک کی فکر یہی ہے کہ میرے سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہر مذہب میں جو عبادت ہے حلال حرام ہے وہ اس لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ یہ عقل کی کیفیت ہے، اس بنیاد پر ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچی ہے اور اس نے اس کو سمجھا، اسی پر چلتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں پہنچی یا ہاتھی نہیں پہنچا تو اس انسان کی بھی یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ اللہ راضی کرنا ہے، اس لیے ان کی ذہنیت میں بھی یہ بات ہوگی کہ یہ ایسے کچھ کام کرنے جیسے کچھ نہ کرنے جیسے۔ اگر کسی کا آخرت کا عقیدہ نہ ہو پھر بھی وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہندو مذہب ہے، اس میں آواگون کا نظریہ ہے۔ آواگون کا مقصد کیا ہے؟ آواگون کا نظریہ کیا کہتا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے امتحان کے لیے۔ اگر اس نے اللہ کو راضی کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ وہ جنت کیا ہے؟ آخرت نہیں، جنت ہے۔ وہ جنت کیا ہے کہ جب اس کی عمر پوری ہوگی تو جسم سے روح نکالا جائے گا اور روح پر موت نہیں آئے گی۔ روح پر جب موت نہیں تو جسم تو گل سڑ کر ختم ہونا ہے۔ اس روح کو دوسرے جنم میں واپس کرنا ہے، دوسرا جنم ہوگا۔ اگر اس نے پہلے جنم میں اچھے اعمال کیے تو دوسری بار اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی بہتر بنا کر پیدا فرمائے گا اور بہترین زندگی اس کو عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے پچھلی زندگی کے اچھے اعمال کا اس کو بدلہ ملے گا۔ یہ ہے اس کے لیے جنت۔ اور اگر کسی جنم میں اس نے برے اعمال کیے تو اس کو سزا یہ ہوگی کہ جسم تو گل سڑ ختم ہو جائے گا، اس روح کو دوسرے جنم میں جب پیدا کیا جائے گا تو کسی جانور کے جسم میں اس کے روح کو ڈالا جائے گا، کتے کی صورت میں، بلی کی صورت میں، دوسرے جانور گدھے کی صورت میں، یا انسان ناقص بنا کر پیدا کیا جائے گا، کانا ہوگا، اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، اور اسی طرح گونگا ہوگا، بیمار رہے گا، کمزور رہے گا، کوئی نہ کوئی اس کو سزا پہلے جنم کی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے آواگون کا، یعنی بار بار آنا اور ہر بار امتحان میں ہے، ہر بار امتحان میں، اس لیے وہ اچھے اعمال کرتے ہیں ہر جنم میں۔ آخرت کا عقیدہ نہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھنے سے یہ پتا چلا کہ سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ ان کے عقل کی تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ جب یہ صورت ہے تو اسی صورت کی بنیاد پر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انسان عقل کے طور پر اللہ کو راضی کرنے کی فکر رکھتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اسی فکر میں ہوش سنبھالا اور سوچنے لگا تو پہلے ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھ کر کہا یہی ہے میرا رب، ہے قرآن مجید میں۔ پھر چاند کو دیکھا، کہا یہی ہے، پھر سورج کو دیکھا، پھر یہی ہے۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اس فکر میں پڑ گئے تو
اللہ رب العزت نے وہی بھیج کر اپنا راستہ بتا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بھی یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام بھی غار میں جا کر عبادت کرتے تھے، وہ فکری ہی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حقیقی راستے کو ڈھونڈتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ اس طرح میری محبت میں فریفتہ تھے اور ڈھونڈ رہے تھے راستے کو، جیسے کوئی گم کرتا راستے کو ڈھونڈتا ہے، بھولے ہوئے راستے کو جس طرح کوئی ڈھونڈتا ہے۔ گم راہ مانا راہ گم کردہ، جس سے راہ گم ہو جائے اور وہ اس کو ڈھونڈے، آپ اس طرح فریفتہ ہوتے تھے تو اللہ پاک نے آپ کو ایسی ہدایت فرمائی کہ سب کا ہادی بن گیا۔ یہ فکر ہے عقلی، تو تمام انسانوں میں یہ فکر ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر احسان کر کے ان کے فکر کو صحیح راستے پر لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے کہ وہ آ کر ان کو بتائیں کہ جس راستے کو تم ڈھونڈ رہے ہو کہ اللہ کس طرح راضی کیا جائے، وہ یہی راستہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر وہی بھیجی ہے، وہ یہ راستہ ہے، ہم بھی اسی پر چلتے ہیں، تم کو بھی اسی پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے راضی ہوگا۔ ہر دور میں ان کے اس عقل کی فکر اور تقاضا کے مطابق ہادی بھیجے گئے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو فطرت اسلامی پر پیدا فرمایا۔ یہ ہے تو وہ فطرت اسلامی کیا ہے کہ اللہ کی محبت اس کے اندر ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر رکھتا ہے، یہ فطرت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ اب انبیاء علیہ السلام کے مقصد پر نظر کرو کہ ان کا مقصد کیا ہے، نبی کو کیوں بھیجا جاتا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، ان کو بتائے۔ یہ اللہ کی نبی کی ڈیوٹی ہوتی تھی، اور خود بھی ان چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، اور دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دے، اور جو اللہ پاک کے احکامات ہیں راضی کرنے کے، ان پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے۔ اگر کوئی مانے تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دے، اگر کوئی انکار کرے تو اس کو سمجھائے کہ اس طرح انکار نہ کر، ورنہ اللہ تعالیٰ کا تیرے اوپر عذاب ہوگا، اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈر۔ نبی کا کام ماننے والوں کو خوشخبری دینا، بشارت دینا، اور نہ ماننے والوں کو ڈرانا ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا، ہر نبی کا کام۔ اس کام کے لیے جس دلیل کی ضرورت ہوتی تھی، اللہ پاک اپنے نبی پر وحی بھیج کر اس قسم کی دلیل ان کو سکھاتا تھا۔ ہر نبی کو پڑھانے والا اللہ ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ یہاں تو پختہ طور پر دل میں ایسی بات ڈالے گا کہ وہ یقین کرے گا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی۔ دوسری چیز یہ کہ پردے کے پیچھے متکلم کو سامع دیکھے نہ، آواز صرف سنے، اور اس کے دل میں اللہ یقین پیدا کرے گا کہ یہ اللہ کا کتاب کلام ہے۔ تیسری یہ کہ جبرائیل امین کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے، یرسل رسولا، رسول بھیج کر اس کو بتائے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرنے کے یہ 3 طریقے بتائے گئے۔ اب اللہ رب العزت نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام بھیجے، تو نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کے کام کو دیکھ کر نبی کی حیثیت معلوم ہو جائے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے نبوت کو سمجھنا لازمی ہے، تو نبوت کے سمجھنے کے لیے نبوت کے کام کو پہلے دیکھا جائے کہ نبوت کا کام کیا ہے۔ نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ اس پر جو وحی بھیجے خود مانے، دوسروں کو دعوت دے، خود اس پر عمل کرے، دوسروں کو عمل کرائے، یہ نبی کا کام ہے۔ تو اس دعوت کے متعلق جتنے دلائل کی ضرورت ہو، عقلی ہو نقلی ہو، اللہ اپنے نبی پر وحی بھیجتا ہے، یہ نبی کا کام ہے۔ تو نبی کما حق ہو،
اپنی قوت اور دلیری سے، جرت سے ہزارہا ٹکراؤ اور مخالفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور ہر نبی نے پہنچایا۔ یہ نبی کا کام ہے۔ اب اس کام کی وجہ سے تمام غیر نبیوں سے نبی کی منزلت، عزت، عظمت سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ نبی اللہ سے سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، اللہ سے پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اللہ کا پیغام سب سے پہلے خود سمجھتا ہے، دوسروں کو سمجھاتا ہے۔ تو نبی کا کام جو ہے وہ ایک معلم، استاذ کی طرح ہے، اور شریعت کے جتنے احکام ہیں اللہ اپنے نبی کو سکھاتا ہے۔ اس کا بار بار اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات پڑھ کر ان کو پاک بنائے گا، آیات پڑھ کر ان کو پاک بنائے گا، اور تعلیم کتاب کی ان کو دے گا، اور ان کو حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔ یہ نبی کا کام ہے۔ اس کام میں نبی بے مثال ہے، اس کام میں نبی کی عظمت سب سے اعلیٰ ہے، ایمان میں، عمل میں، دعوت میں۔ نبوت کا مقابلہ کوئی غیر نبی نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات کسی نے ذہن میں بٹھائی کہ نبوت کا مقصد کیا ہے، نبی کس لیے آیا ہے، نبی کا کام کیا ہے، اور ہر نبی اپنے کام میں کامیاب، کیونکہ اس کا کام تھا لوگوں کو بتانا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو خود ماننا، دوسروں کو دعوت دینا، خود عمل کرنا، دوسروں کو دعوت دینا عمل کرنے کی۔ تو جو لوگ کسی نبی کی بات مانتے تھے تو وہ خود کامیاب ہوتے تھے، اگر نہیں مانتے تھے تو وہ لوگ ناکام ہوتے تھے، نبی ناکام نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر کسی نبی کی دعوت پر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ مانا تو بظاہر نبی کی کامیابی بنسبت دوسروں کے اور بھی زیادہ ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری نبی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے اس مقصد کے لیے بھیجا، یہ ہے کہ نہیں؟ اب آپ خود سوچو کہ نبی کا کام اللہ کا پیغام سن کر ماننا ہے اور دوسروں کو دعوت دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دینا ہے۔ جو مانے تو اس کو خوشخبری دینا ہے، جو نہ مانے تو اس کو عذاب سے ڈرانا ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اس کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کام کے لیے نبی کائنات کے ذرے ذرے کو جانے، اس کی ضرورت ہے؟ ہاں بھائی، نبی ابتدا دنیا سے جو نبی کے وقت تک جو کچھ ہوا اس سب کو جانے، یہ نبی کے لیے ضروری ہے۔ نبی کے بعد قیامت تک جو ہونا ہے اس تمام چیزوں کو نبی جانے، اس کی ضرورت ہے؟ نبی لوگوں کو بچہ دے دے، بچیاں دے دے، یہ نبی کا کام ہے؟ نبی لوگوں کو بیماری سے شفا دے، یہ نبی کا کام ہے؟ نبی لوگوں کے رزق کا انتظام کرے، یہ نبی کا کام ہے؟ نبی لوگوں کی زندگی کو سنبھال کر رکھے، پریشان حال کی پریشانی دور کرے، یہ نبوت کا کام ہے؟ نبی لوگوں کے موت حیات کا انتظام کرے، یہ نبی کا کام ہے؟ ہاں بھائی، جب یہ نبی کا کام ہی نہیں تو جو لوگ نبی کو نبوت پر رکھ کر، نبوت پر سمجھ کر اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے کارساز ہونا ضروری، مشکل کشا ہونا ضروری، نبی کے لیے بگڑی بنانے والا ضروری ہونا ضروری، نبی کے لیے اولاد دینا ضروری، یہ ساری چیزیں انہوں نے من گھڑت بنائی ہیں۔ کیا نبوت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ساری نبوت کے مقصد کو دیکھو تو مسئلہ آسان سمجھ میں آ جائے گا کہ نبوت کا آخر مقصد کیا ہے۔ نبوت کے مقصد کے دیکھو تو مقصد میں نبی سب سے اعلیٰ ہے، اس اپنے مقصد میں نبی سب سے اکمل، اشرف، افضل اور اتم ہے۔
لیکن نبی کا جو مقصد ہے اس کو دیکھنے سے پتہ چل جائے گا۔ تو جو لوگ کسی بھی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ بناتے ہیں کہ نبی حاضر ناظر ہونا ضروری ہے، یہ اپنا من گھڑت عقیدہ ہے، یہ نبی کا کام ہے، اور نبی کوئی حاضر ناظر ہر وقت نہ ہو تو اس کے لیے کوئی عیب ہے؟ یہ لوگ من گھڑت عقیدہ بناتے ہیں کہ نبی کے لیے کارساز ہونا، مختار کل ہونا ضروری ہے، یہ نبی کا کام ہے، اور اگر نبی کارساز مشکل کشا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی عیب ہے؟ یہ جو لوگ خواہ من گھڑت عقیدہ بناتے ہیں کہ نبی کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے، کہ ہر چیز کو جانے، مخفی اور ظاہر چیز کو جانے، یہ نبی کے لیے ضروری ہے، تو نبی کا مقصد ہے کہ پوری مخلوق کو سنبھالنا، تاکہ جانے گا تب سنبھالے گا، یہ نبی کا کام ہے۔ اور اگر نبی ہر چیز کو نہ جانے، عالم الغیب نہ ہو، تو نبی کے لیے کوئی عیب ہے؟ کیونکہ اس کا یہ کام ہی۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اگر یہ چیز آپ نے بنیادی طور پر ذہن میں رکھی اور کہیں بھی کہیں گفتگو ہو تو سب سے پہلے ادھر یہ بات چھیڑی جائے گی کہ نبوت کا مقصد کیا ہے، نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اس مقصد کو سامنے رکھنے کے بعد جو اس طرح کی دعویٰ کرتا ہے کہ کسی نبی کے لیے کہتا ہے کہ عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، مشکل کشا ہونا، مختار کل ہونا اور بگڑی بنانے والا ہونا یہ ضروری ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ نبی کا کام نبی پر کس نے رکھا ہے؟ کیا اللہ پاک نے یہ نبی کی ڈیوٹی رکھی ہے؟ تو یہ من گھڑت سارے عقیدے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جب یہ نبی نبوت کا مقصد ہی نہیں ہے تو ایسا عقیدہ بھی من گھڑت ہے۔ اس کے لیے تو نبی کے پاس یہ چیزیں نہ ہو تو نبی کے لیے کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ نبی کے لیے عیب تب ہو جب نبوت کے کام میں نبی کوتاہی کرے، حالانکہ کسی نبی نے نبوت کے کام میں کوتاہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس بنیاد پر ہم ایک موضوع کھولتے ہیں جس کے متعلق یعنی اس امت میں جہلا کی طرف سے اختلاف ہے، علماء کی طرف سے نہیں، جاہلوں کی طرف سے اس میں اختلاف رکھا گیا ہے۔ وہ یہ موضوع ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں۔ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ امت کو خواہ غلط نظریے کی بات کر کے اور صحیح نظریے والوں سے متنفر کرتے ہیں۔ اس لیے مجبوراً اس چیز کی ضرورت ہوئی کہ اس مسئلے کو کچھ نہ کچھ واضح کیا جائے۔ اس طرح کی ضرورت سامنے رکھ کر ہم تھوڑا مختصری گفتگو کریں گے کہ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں تو ان سے ہی سوال کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں تو عالم الغیب ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہر ظاہر اور مخفی چیز کو جاننے والا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہر ظاہر اور مخفی چیز کو عالم الغیب تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کے سامنے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہ ہو۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ اگر وہ اس طرح ہاں کریں تو دلیل ان کے ذمہ ہوگا، اگر نہ کریں اور کہیں کہ بعض علم غیب جانتا ہے، بعض چیزوں کا جانتا ہے، بعض چیزوں کا نہیں جانتا، تو بعض چیزوں کے جاننے کے متعلق صرف سوال ہوگا کہ بعض چیزوں جن کو جانتا ہے، جس چیز کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے تو ہمیشہ اسی چیز کو جانتا ہے یا اس جنس کے چیزوں کو بھی کبھی جانتا ہے کبھی نہیں؟ مثلا کسی کے دل میں کیا ہے، یہ بھی ایک غیب چیز ہے نا، مخفی چیز ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے رازوں کو، ہر ایک کے دل کے اندر کیا ہے، اگر یہ بات جانتا ہے تو ہمیشہ پوری زندگی ہر ایک کے دل کے راز کو جانتا ہے یا بعض کسی کے دل کو جانا اور کسی کو نہ جانا؟ یہ بھی سوال ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، اگر بعض علم ہے یہ چیز کہ دلوں کا راز جانتا ہے تو یہ جب پوری زندگی اس طرح ہو تب سمجھا جائے گا کہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اگر کسی ایک دل کا راز نہ جانا تو کلی عقیدے کے بنیاد پر سال بعد جزیہ آیا تو عقیدہ ٹوٹ گیا۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، جب تک کلی دلیل نہ ہو ایک جزی سے بھی وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سارے دلوں کو وید کو ہر وقت جاننے والا تب بعض، باقی دوسری چیز نہیں جانتا، بعض علم غیب جانتا ہے یعنی دلوں کا راز جانتا ہے، تو اس طرح کا دلیل بھی ان کے ذمہ ہوگا۔
اگر اس طرح کہیں کہ زمین کے اندر جو چیز ہے، بعض علوم غیب کا مقصد ہے کہ زمین کے اندر جو چیز ہے اس کو جانتا ہے، تو اس کے لیے پوچھا جائے گا کہ زمین کے اندر جو چیز ہر وقت ہے، ہر وقت آپ جانتے تھے، یا کبھی جانا کبھی نہ جانا؟ یا کوئی کہے کہ ما کان، جو پہلے گزر چکا ان چیزوں کو جانتا ہے، بعض علم یہی ہے نا کہ جو پہلے چیزیں گزر چکی ان کو جانتا ہے، اگر ان کے لیے عقیدہ ہے تو پھر پوچھا جائے گا کہ پہلے دنیا بننے سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو گزرا وہ سارے کا سارا جانتا ہے، پھر بھی بعض علم غیب ہوا نا، یہ سارے کا سارا جانتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہے سارے کا سارا جانتا ہے تو اس میں بھی جزیہ سالبہ آئے گا تو عقیدہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی کہے ما یکون کی باتوں کو جانتا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس چیز کو جانتا ہے، تو اس کے متعلق پھر سوال ہوگا کہ ہر چیز کو جانتا ہے یا اس میں بھی بعض کو جانتا ہے بعض میں کا نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اس طرح، اور اسی طرح غیب جاننے والا جو تم کہتے ہو، عالم الغیب اگر کہتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ پوری دنیا میں کتنے انسان پیدا ہوں گے، یہ جانتا ہے یا نہیں؟ اور ہر ایک انسان کی عمر کتنی ہوگی، ہر ایک انسان کیا کیا کام کرے گا، اور ہر ایک انسان کی اولاد کتنی ہوگی، اور ہر ایک انسان کیا کیا کھائے گا، کیا کیا پیے گا، اور ہر ایک انسان کو دنیا میں کتنی بار مصائب آئیں گے، مشکلات، اور کون کون سے آئیں گے، اور کتنی خوشیاں آئیں گی اور کون کون سی آئیں گی، کسی ایک انسان کے متعلق یہ نبی سارا کچھ جانتا ہے، تو یہ دلیل ان کے ذمہ ہے، اگر نہیں تو پھر عالم الغیب کیسے؟ دوسری بات ہے کہ پوری دنیا میں پانی ہے، اس پانی کے اندر کتنی مخلوق ہے اور وہ کیا کیا کام کرتی ہے، ان کی عمریں کتنی ہیں اور ان کی زندگی کس طرح گزرتی ہے، کس طرح گزرے گی، یہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ ہاں بھائی، اگر نبی کو عالم الغیب کہتے ہو تو صرف پانی کے اندر کی مخلوق کا بتاؤ کہ اس کا ہر جو بھی اس میں جاندار ہے، نبی اس کی ہر چیز کو جانتا ہے، تو یہ دلیل ان کے ذمہ ہوگا۔ اور اسی طرح دنیا میں کتنے جانور ہیں، چوپائے، ان چوپایوں کی زندگی کیسے کیسے گزرتی ہے، ہر ایک جاندار کی عمر کتنی ہے، وہ کیا کیا کھائے گا اور کتنی بار بیمار ہوگا، اور اس کی نسل سے کتنی اولاد پیدا ہوگی، اور اس کا کب موت اور کس طرح ہوگا، یہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ اگر نبی کو عالم الغیب کہتا ہو تو اس کے بارے میں کوئی دلیل پیش کرو کہ نبی یہ چیزیں جانتا ہے۔ اور اسی طرح پوری دنیا میں کتنے پرندے ہیں، ان پرندوں کی کتنی اجناس ہیں، جنسیں ہیں، ان ساروں کی زندگیوں کو، سارے کی عمروں کو، سارے کے کھانے پینے کو، اور ساروں کا کس طرح موت کہاں کب کس وقت ہوگا، یہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ اگر عالم الغیب نبی کو کہنے والا کہتا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ بھی نبی کو علم ہے یا نہیں؟ اگر ہے کہے تو اس سے پوچھا جائے گا دلیل پیش کرو۔ اور اسی طرح پہاڑوں میں اندر کتنی مخلوق ہے، اور اس مخلوق کی کتنی جنسیں ہیں، ان کی کتنی عمریں ہیں، اور ان کی نسل سے کیا کیا پیدا ہونے والے ہیں، اور ان کا کس وقت اور کب اور کس جگہ موت ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، یہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ اگر جانتا ہے عالم الغیب نبی کو کہنے والے سے پوچھا جائے گا کہ نبی یہ ساری چیزیں جانتا ہے تو بتا، دلیل پیش کر، اگر نہیں تو پھر عالم الغیب کیسے؟ اور اسی طرح درختوں کے اندر پور ہوتے ہیں، ان پوروں میں اندر جوف ہوتے ہیں، ان اجوفوں میں اندر کیا کیا مخلوق رہتی ہے، اور اسی طرح کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، زمین میں اندر کتنی مخلوق رہتی ہے، یہ ساری چیز اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ اگر نبی جانتا ہے، عالم الغیب نبی کو کہنے والا بتائے کہ یہ ساری چیزیں نبی جانتا ہے، تو پھر دلیل اس کے ذمہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی طرح پوری دنیا میں فرشتے کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی، ان کا کام کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ ہاں بھائی، اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، محبوب اعلان کر کے زمین آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور اللہ نے فرمایا ہم وہ ہیں کہ مخلوق کسی چیز سے بھی، مخلوق کے کسی فرد سے بھی ہم غافل نہیں، سب کو جانتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اے میرے محبوب تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا رب کے لشکر کیا ہیں؟ فرشتے رب کے لشکر ہیں۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے عیال میں سے سارا رب کا لشکر ہے۔ دنیا میں کتنے انسان آئے، کتنے موجود ہیں اور کتنے آئیں گے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتنے پرندے ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے پانی کے اندر مخلوق ہے، پہاڑوں کے اندر مخلوق اور درختوں کے پوروں کے اندر مخلوق، زمین کے اندر حشرات الارض مخلوق، ان کی جنسیں کتنی کتنی ہیں، ان کی خوراک کیا کیا ہے، ان کی زندگی کس طرح گزرتی ہے، ان کو ضرورت کس کس چیز کی ہے۔ فرمایا کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، زمین آسمان والے سارے کے سارے اللہ سے عرض گزار ہوتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو روزانہ لوگوں کو اور ہر چیز کا کام بناتا ہے، اللہ ہی سب کی سنتا ہے، سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، ظاہر چیز ہو یا مخفی ہو اللہ سب کو جانتا ہے، اور اس کے سوا زمین آسمان میں جتنی مخفی چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو بات تو یہ واضح ہوئی کہ نبوت کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ مخلوق کو جانے، مخلوق کو سنبھالے، مخلوق کا انتظام کرے، ان کے رزق کا انتظام کرے، بیماری سے شفا کا انتظام کرے، گرمی سردی سے بچنے کا انتظام کرے۔ یہ نبوت کا کام ہی نہیں تھا، کام ہے اللہ کا، جانتا بھی اللہ ہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس اصول سے آپ نے کچھ چیز کو، کچھ عقائد کو سامنے رکھا اور ہر نظریے پر اس طرح غور کر کے آپ نے کام شروع کر دیا تو انشاءاللہ تعالی اسلام کو حقیقی سمجھنا آگے والے لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ اس طرح کوشش کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے نبوت کے مقصد کو دیکھا جائے، نبی کے کام کو دیکھا جائے، پھر اس کام میں نبی کو بے مثال سمجھا جائے اور اس کام کے لیے نبی کو بے مثال اور نبی کو کامیاب سمجھا جائے۔ باقی دوسری مخلوق کو سنبھالنا پالنا یہ نبی کا نہ مقصد ہے نہ نبوت کا کام ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے جو اللہ اپنے مخلوق کو پیدا بھی کرتا ہے، پالتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ عالمین کا رب وہی ہے، دوسرا کوئی رب نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر اس طریقے سے آپ نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی تو کوئی گمراہ انشاءاللہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا، اور بہت سارے گمراہ آپ کی محنت سے راہ راست پر انشاءاللہ آ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کا علم کیا ہے، نبی کا علم کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے ہر وقت ہر چیز کو ہر اعتبار سے جانتا ہو۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ عالم الغیب کہتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کب ملا؟ یہ ذہن میں رکھیں گے جی سر، کہ علم غیب کب ملا، کس مقام پر ملا، کس مقام پر ملا اور کب ملا اور کتنا ملا؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں بھائی، کب، کس مقام پر اور کتنا ملا، یہ بات سمجھی؟ ایک جگہ ہم گئے، ایک ساتھی نے کہا کہ ہمارا دوست ہے وہ اس بات پر کچھ بحث کرنا چاہتا ہے علم غیب پر، اس سے ٹائم رکھا گیا، وہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی علم غیب پر اور اس میں کچھ آیات، ایک آیت کریمہ تھی ما من غائبۃ فی السماوات ولا فی الارض، آیات پڑھو،
اللہ فی، یہ کس صورت میں ہے؟ صورت نمل میں۔ اس نے کہا کہ بھائی نبی اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین آسمان میں کوئی چیز غائب نہیں مگر اس کا ذکر کتاب میں، اور کتاب سے مراد ہے قرآن مجید، سمجھا؟ اور سارے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہر چیز کا علم قرآن میں، اور سارے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کھولو آیت کھولی، دیکھیں کہ سورت یہ کس سورت میں؟ سورت نمل میں۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ فلانی ہے۔ کھولی ہم نے، پھر سورت نمل کا شروع والا حصہ کھولا، اس میں یہ تھا کہ یہ سورت مکی ہے۔ کیا ہے؟ سورت یہ مکی ہے۔ تو یہ سورت جب مکی ہے تو میں نے کہا اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے مگر کتاب میں ہے، اور کتاب آپ کہتے ہو، لکھنے والے نے لکھا کتاب سے مراد قرآن ہے، اور سارے قرآن کو رسول جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس آیت کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین آسمان کی ہر چیز کو جانتے تھے، قرآن نے یہ بتایا، اس آیت میں بتایا۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے تھے، تو اس کے بعد باقی جو قرآن نازل ہوا اس کو تو پہلے ہی جانتے تھے، اس کا مقصد کیا ہوا؟ جی بعد میں اتنی مدنی صورتیں نازل ہیں، اس کا تو مقصد رہا ہی نہیں۔ جب رسول جانتے تھے لوگوں کو بتاتے رہتے، بس مسئلہ آسان، سمجھا؟ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہر چیز رسول جانتا ہے، تمہارے مولوی نے یہ نتیجہ نکالا ہے، تو آپ کا بھی یہ نظریہ ہے کہ مکے میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہو گئے تھے، ہر چیز کا جاننے والا ہو گئے تھے؟ کہا نہ اس طرح نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل اتر کر پورا ہوا اس وقت آپ عالم الغیب بن گئے۔ میں نے کہا آیت میں تو پہلے ہی ہے، آیت میں تو یہ مکے میں آیت نازل ہوئی، آپ علیہ السلام کہا گیا کہ زمین آسمان کی ہر چیز کتاب میں ہے اور کتاب رسول جانتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آیت، اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت نہیں ہو رہا؟ کہا نہ اس نے یہ غلط لکھی ہے، اس نے غلط کیسے لکھی؟ اس نے لکھا ہے اور صاف لکھا ہے کہ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ کہا نہ اس طرح نہیں۔ اب جو اس کے ذہن میں تھا علم غیب کا نقشہ، وہ کیا تھا کہ قرآن مجید اترنے کے بعد عالم الغیب ہو گئے، اور آیت پیش کی کہاں کی؟ مکہ مکرمہ کی، مکی صورت کی۔ پھر اس کا اس سے ثابت نہیں ہوا، بولا دوسری کھولو، پھر دوسری کھولی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ بھی مکی صورت۔ تو میں نے کہا اس میں بھی علم غیب مل گیا، تو یہ بھی مکی صورت ہے۔ بعد میں آپ علیہ السلام سارا کچھ جانتے تھے۔ اب جب اس کو میں نے ہر صورت کا ابتدائی حصہ جب کھول کر دکھاتا تھا کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، مکی ہے یا مدنی ہے، تو پھر اس کا ہوش ٹھکانے آتا تھا کہ یہ تو مکی صورتوں میں ذکر ہے۔ تو مکی زندگی میں عالم الغیب ہونے کا ان کا عقیدہ تھا نہیں، جو آیت جس طرح پیش کر رہے تھے اس طرح کا عقیدہ نہیں تھا، جو عقیدہ تھا وہ ثبوت نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو انشاءاللہ آئندہ آپ اس طرح سوچیں گے کہ جس صورت سے کوئی آیت پڑھے تو پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ صورت کہاں کی ہے، مکی ہے یا مدنی، پھر پتا چلے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ان کا نظریہ یہ ہے۔ دوسری آیت ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب،
سمجھا بھائی؟ تو اس میں بھی کیا ہے؟ اطلاع ہے. کیا ہے؟ اطلاع ہے. اطلاع اور ہے اور علم دینا، علم پڑھانا اور ہے اور غیب کا جاننا اور ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو جب اس سے اس طرح کی باتیں ہوئی میں نے کہا اب یہ کھولتے ہیں کہ سورت توبہ، احمد یار خان اور احمد مفتی نعیم الدین دونوں نے لکھا ہے کہ سب سے آخر میں سورت توبہ نازل ہوئی. سب سے آخر میں یہ لکھا ہے. اس آخری سورت میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ مدینے کے لوگ ہیں، کچھ آس پاس کے لوگ ہیں، مردو علی النفاق، وہ نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں. لا تعلمہم نحن نعلمہم، اے میرے رسول آپ ان منافقین کو نہیں جانتے، اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں. تو جب آخری صورت میں یہ ذکر ہے کہ منافقین کو آپ نہیں جانتے ہو تو پھر بات واضح ہو گئی کہ کب آخر عالم الغیب بنے. تو یہ سوال ذہن میں رکھنا ہے کہ عالم الغیب جو دعویٰ کرتا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ عالم الغیب کہنے کا آپ کا مقصد جو ہے وہ کب سے ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں عالم الغیب بنایا گیا، یا پیدا ہوتے ہی بنایا گیا، یا نبوت کے ساتھ عالم الغیب تھے، یا معراج کے وقت عالم الغیب بنے، یا کون سی ہجری میں بنے، جس وقت بنے کس مقام پر بنے، ایسی کوئی صورت آیت پیش کرو تو پتہ چلے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس پر وہ ایک بات کرتے ہیں کہ علم غیب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ علم غیب عطائی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ذاتی نہیں عطائی ہے. جہاں کہیں آیت میں ہو کہ ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ علم ذاتی نہیں جانتا، علم ذاتی نہیں جانتا. باقی عطائی کی نفی نہیں ہے. وہ ہمیشہ ہر چیز میں ذاتی اور عطائی کا فرق کر کے اور بات کو ملانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عطائی کیا ہے اور ذاتی کیا ہے. یہ ذاتی اور عطائی کا ایک بہانہ ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ جس کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس کی ذاتی بن جاتی ہے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ ورنہ کسی انسان کو کوئی ایک ذرہ برابر بھی چیز ذاتی، وجود ذاتی ہے، کسی کو بھی وجود ذاتی ہے تو ذاتی تو کوئی چیز نہیں. جب وجود ذاتی نہیں، جسم ذاتی نہیں، دیکھنے کے لیے جو آنکھ ہے وہ ذاتی نہیں، کان ذاتی نہیں، زبان ذاتی نہیں، جوڑ جوڑ رگ رگ سارا کچھ عطائی ہے، عقل ذاتی نہیں، علم ذاتی نہیں. لیکن جب اللہ نے کسی انسان کو یہ چیزیں دے کر پیدا کیا تو اب کیا کہے گا؟ یہ میری ذاتی چیز ہے کہ نہیں؟ آنکھ میری ذاتی ہے، زبان میری ذاتی ہے، ہاتھ میرا ذاتی ہے. جو ملکیت اس کو مل جائے گی، گھر ملے گا تو کیا کہے گا؟ یہ گھر ذاتی ہے نا، یا ذاتی نہیں کہے گا؟ ہاں بھائی، ذاتی نہیں کہے گا. اولاد بھی کیا ہے؟ ذاتی ہے. جو ذاتی عطائی کا فرق کرتا ہے اس مولوی سے پوچھا جائے کہ تیری بیوی ہے، ذاتی ہے یا عطائی ہے؟ کیا کہے گا؟ کہ ذاتی نہیں ہے. پھر پوچھا جائے اولاد ہے، ذاتی ہے یا عطائی ہے؟ ذاتی اولاد نہیں. اس طرح کہے گا ذاتی نہیں عطائی ہے. عطائی تو ہے، عطائی ہونے کے ساتھ ذاتی بن جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ ذہن میں رکھو بات کہ ذاتی عطائی کا ایک ڈھونگ ہے، حقیقت کچھ بھی. اللہ کی طرف سے جو چیز عطا ہوتی ہے وہ ذاتی بن جاتی ہے. زمین عطائی ہے کہ نہیں؟ پھر کہا جاتا ہے نا اس کی ذاتی ہے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ جو چیز سمجھو، جو چیزیں، میرا قلم ذاتی قلم ہے، میرا کتاب ذاتی کتاب ہے،
یہ ساری چیزیں عطا ہونے کے بعد جب اللہ کسی کو کوئی چیز عطا کرے تو اس کو ذاتی کہا جاتا ہے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ تو ویسے تو ذاتی کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو ذاتی کا انکار، لیکن عطا یہ ہے کہ غلط طریقہ بتانے کے لیے ڈھونگ رچا گیا. حقیقت اس کی کچھ بھی ذاتی ہی عطائی ہے. ذاتی ہی، جو چیز ذاتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ عطائی ہے. جو عطائی ہے وہ ذاتی ہے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ جو ذاتی ہے وہ بھی عطائی ہے، جو عطائی ہے وہ ہی تو ذاتی ہے. ملنے کے بعد کیا ہو گئی؟ ذاتی بن گئی. اس طرح ہے کہ نہیں؟ اب کوئی اس پر بات کرے تو پہلے ہم اسے سمجھیں گے کہ ذاتی کیا ہے اور عطائی کیا ہے. اگر وہ کہے کہ ذاتی معنی اپنی ذات کے اعتبار سے اور عطائی جو اللہ نے عطا کی ہے، اگر وہ ظاہر اس طرح ہی کہے گا نا، تو جو اللہ نے چیز عطا کی وہ ذاتی معنی نہیں بن جاتی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطائی نہیں تھی یا نہیں؟ نبوت عطائی نہیں تھی، تو پھر کیا کہتے تھے؟ میں نبی نہیں ہوں کیونکہ ذاتی نہیں ہوں. اس طرح کہیں فرمایا کیونکہ ذاتی نبی نہیں ہوں، عطا سے نبی ہوں اس لیے نبی نہیں ہوں. رسالت عطائی تھی، کبھی فرمایا کہ میں رسول نہیں ہوں کیونکہ ذاتی نہیں ہوں، عطائی ہے؟ اس طرح فرمایا؟ کبھی بھی نہیں. عظمت جو تھی، عزت جو تھی، وہ بھی کیا تھی؟ عطائی. کبھی فرمایا میری عظمت نہیں ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں سردار ہوں؟ یہ کیوں فرمایا سردار ہوں؟ ذاتی عطائی. عطائی کو تو ذاتی کہا، سمجھا؟ تو جس طرح نبوت عطائی تھی، کبھی نہیں فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں کیونکہ ذاتی نہیں ہوں. اس طرح کبھی نہیں. رسالت عطائی تھی، کبھی نہیں فرمایا کہ میں رسول نہیں ہوں کیونکہ ذاتی نہیں ہوں. عطائی کیا ہے؟ عطائی ہوں. شان منزلت جو تھی، علم جو تھا، کبھی نہیں فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا کیونکہ ذاتی نہیں جانتا نا. تو اللہ پاک نے جو جو پڑھایا وہ آپ علیہ السلام نے بتایا. جہاں کہیں فرمایا گیا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں تو یہ عطا ہی نہیں ہے، اس لیے کہا کہ نہیں ہوں. جب ہر چیز عطائی ہے، ذاتی کوئی چیز نہیں ہے، اور عطا ہونے کے بعد ذاتی بن جاتی ہے، تو اب ہر ایک انسان کے پاس جو چیز ہے، جو چیز جو چیز ہے وہ عطائی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز ہے تو اس کا اس بات اور اقرار کرنا عطائی چیز کے لیے ہے. اس کے لیے یعنی یہ چیز مجھے عطا ہوئی ہے. ذاتی تو کوئی چیز نہیں، ذاتی تو وجود بھی نہیں ہے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے مجھے آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، تو اس کا کہنا کیا ہے کہ یہ عطائی ہے نا. ہاں بھائی، اس طرح ہے کہ نہیں؟ مال ہے، ملکیت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تو یہ ساری چیزیں عطائی ہیں نا. کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، تو یہ اس بات اس کا کرنا یا اقرار کرنا یا دعویٰ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے عطائی ہیں. عطائی کا ہی دعویٰ کیا جاتا ہے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے زمین نہیں ہے، مجھے گاڑی نہیں ہے، مجھے گھر نہیں ہے، مجھے بیوی نہیں ہے، مجھے بچے نہیں ہیں، مجھے دولت نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں عطائی نہیں ہیں. اس طرح ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، دعویٰ کسی چیز کی ہے تو وہ بھی عطائی کی ہی ہے، کیونکہ ذاتی تو کوئی چیز ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے ذاتی. کوئی کہے مجھے آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، زبان بولنے والے نہیں ہے کہ لکھ کے دے زبان بولنے والے نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، تو یہ عطائی کی نفی ہے کہ نہیں؟ تو جس چیز کا دعویٰ ہے کہ یہ میرے پاس ہے وہ بھی عطائی کی ہے دعویٰ، اور جس چیز کی نفی ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو یہ عطائی کی نفی ہے کہ مجھے اب تک یہ چیز عطائی نہیں ہوئی ہے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ ذاتی تو کوئی چیز نہیں ہے، جو دعویٰ ہے وہ بھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا نا خاتم النبیین، تو یہ عطائی تھا یا ذاتی تھا؟ یہ دعویٰ کیا نا خاتم النبیین، ذاتی تھا عطائی تھا؟
یہ عطائی ہونے کے باوجود فرمایا نا کہ میں خاتم النبیین ہوں، کیونکہ اللہ کی عطا سے اب ہوں، تو ہونے کی دعویٰ کیا۔ اور سید ولد آدم، میں سب کا سردار ہوں، تو یہ ذاتی ہے عطائی، تو عطائی کا اقرار کیا نا، اس طرح ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی، تو یہ ذاتی ہے یا عطائی؟ عطائی کے لیے کہا نا کہ میں اس طرح پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، تو یہ ذاتی کے لیے کیا فرمایا نا، اور عطائی کے لیے فرمایا نا۔ اب جہاں کہیں فرما رہے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، لا یا اللہ یعلم الغیب اللہ اقول لہم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تو یہ عطائی کی ہی نفی ہے۔ ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، تو یہ عطائی کی ہی نفی ہے۔ وقع ولا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ نہیں ہوں، تو عطائی طور پر بھی فرشتہ نہیں ہوں، اسی کی نفی ہے۔ جہاں کہیں جس طرح کا حکم ہے قل لا املک لنفسی نفع ولا ذرہ، میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو یہ بھی عطائی کی ہی نفی ہے، ذاتی کی۔ ذاتی تو کوئی چیز ہے ہی، اس طرح ہے کہ نہیں؟ اب بنیادی طور پر یہ 4-5 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے کہ نبوت کا مقصد کیا ہے، نبی کس لیے بھیجا گیا؟ نبوت کے اعتبار سے وہ نبی سب سے کامل ہے، اکمل ہے، اشرف اور افضل ہے۔ نبوت کا جو کام ہے وہ نبی کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور بڑا کام ہے، اس میں نبی سب سے اعلیٰ ہے۔ نبوت کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، نہ کہ لوگوں کو اولاد دینا، رزق دینا، بیماروں کو شفا دینا اور ہر مخفی چیز کو سنبھالنا۔ یہ چیز نبوت کے مقصد سے ہی خارج ہے، لہذا اس کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ بنانا یہ من گھڑت ہوگا، شریعت کا کوئی اس طرح حکم نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کہ علم غیب کے دعوے دار جو کرے اس سے پوچھا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کب علم ملا، اور وہ مقام، وہ تاریخ، وہ جگہ بتائیں۔ جس طرح پیدائش کا مقام اور تاریخ ہے، اور نبوت کے اعلان کا مقام اور تاریخ ہے، ہجرت کا مقام اور تاریخ ہے، اسی طرح معراج کا مقام اور تاریخ ہے، اسی طرح لڑائیوں میں آنے جانے کے تاریخ اور واقعات کو اس مقام بھی موجود ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ فتح کرنا، اس کا بھی یعنی تاریخ اور زمانہ ہے۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آپ عالم الغیب سمجھتے ہو، تو اس کا مقصد یہ بتائیں کہ کس وقت، کس تاریخ، کس مقام پر آپ عالم الغیب بنائے گئے، جس کے بعد وہی آنے کی کوئی ضرورت نہ رہی ہو۔ یہ دلیل ان کے ذمہ ہوگا، اور جب کہیں آیت سے کو استدلال کرے تو اس آیت کو دیکھا جائے گا کہ کس صورت میں ہے، اور صورت کو دیکھا جائے گا کہ کس مقام پہ اتری ہے، مکی ہے یا مدنی ہے، پہلے نازل ہوئی ہے یا بعد میں نازل ہوئی ہے، ان میں بھی شمار نزول کا لکھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے دین کو سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ باقی آگے ان کے جو کچھ دلائل ہیں وہ بھی ذکر کیے جائیں گے، اور ان کی حقیقت کو بھی واضح کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق